اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وینس HD کی خصوصی نشریات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے حاضر خدمت ہیں، اور 21 رمضان المبارک داماد رسول حسنین کے بابا امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کا دن ہے، اور ہر طرف سوگ کا عالم ہے۔ چرند پرند تمام مخلوقات کیوں نہ ہو کہ حضرت علی سے متعلق بہت سارے القابات اور بہت ساری خوشیوں سے اور بہت ساری خشوع و خضوع کے ساتھ جو ان کی عبادتیں تھیں، جو دین کے لیے ان کی قربانیاں تھیں، اس کے طفیل بہت سارے معاملات اور دین کے ستون شمار ہوتے ہیں۔ تو کیا ان کی شہادت کے بعد کن فتنوں نے جنم لیا، ان پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور حضرت علی کا جب ذکر آتا ہے تو مختلف مکاتب فکر سے ایک چیز ہمیں سننے میں ملتی ہے کہ علیہ السلام ہم نے نہیں لگانا، یا ہم نے رضی اللہ تعالیٰ لگانا ہے، یا حضرت علی کرم اللہ علیہ وجہ لگانا ہے، وجہ الکریم۔ تو شریعت کیا کہتی ہے اور علی کا مرتبہ کیا کہتا ہے، اس پر بھی ہم اپنے علماء سے روشنی کہیں گے کہ وہ اس پہ ڈالیں کہ دین کیا کہتا ہے اور علی کی فضیلت کس قدر ہے، اور علی کے جو فضائل ہیں وہ کیا ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور بھی کوشش ہوگی کہ کچھ دینی جو معاملات ہیں ان پر علماء سے روشنی لیں۔ اور آج بھی میرے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، میں تعارف کرواتا چلوں، رائٹ ہینڈ پر میرے ساتھ موجود ہیں عبد الباسط صاحب۔ باسط صاحب آپ کا شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں اہل سنت کے نوجوان عالم دین علامہ آفتاب احمد صاحب۔ علامہ صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ اور لیفٹ سائڈ پر موجود ہیں مشہور اور معروف اسکالر اور منقبت خواں علامہ کمیل زیدی۔ بہت شکریہ زیدی صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ ان کے ساتھ موجود ہیں مشہور اور معروف اور کافی دین پر سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور سیاست کی کتابوں پر بھی کافی گرپ ہے، علامہ آفتاب علامہ رضوان شاہ صاحب۔ رضوان صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ نے ٹائم دیا۔ اسٹارٹ کریں گے اپنا سمر۔ نشریات کا آغاز میں چاہوں گی کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جائے، جس کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی عبد الباسط کو۔ باسط صاحب مائک آپ کے سامنے موجود ہے، نشریات کا آغاز بسم اللہ کیجیے، اور کوشش کیجیے کہ 2 سے 3 منٹ میں، مختصر ٹائم ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ دین اسلام کے جو وہ معاملات ہیں کہ جن سے مستفید ہو ہماری آنے والی نسلیں۔ بسم اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے گئے، حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا گئے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا گئے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار
میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری۔ اور علامہ رضوان شاہد صاحب سے ہم کہیں گے کہ وہ روشنی ڈالیں۔ جب ہم اس سحر ٹرانسمیشن کر رہے تھے تو آفتاب صاحب نے، اہل سنت کے عالم دین نے کہا کہ علیہ السلام انبیاء اکرام کے ساتھ ہم لگا سکتے ہیں۔ علامہ صاحب، دین، شریعت، کلام پاک، سیاستہ کی کتابیں کیا کہتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے پھر مدعو کیا، اور وینس ٹی وی تمام ٹیم کا بھی بہت شکر گزار۔ یہ جو طریقہ کار جو وضع کیا جاتا ہے کہ ٹی وی پہ کہ عبور ہے یا اس طریقے سے، تو ہم ادنا سے طالب علم ہیں۔ علیہ السلام کا جہاں تک تعلق ہے تو فقہ جعفریہ میں جو ہے وہ اس کا طریقہ کار یہ بتایا گیا، علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ ان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک تو یہ نص قرآن، دوسری یہ سورہ صفات کی جو ہے وہ آیت نمبر 130 کے اندر بھی ہے، سلام علی آل یاسین، سلام علی آل یاسین۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یاسین جو ہے رسول خدا کا جو ہے وہ لقب پروردگار کا ہے، مزمل، یاسین، طٰہٰ، یہ تمام جو ہے وہ سب قرآن کے اندر درج ہے۔ تو علاوہ ختمی مرتبت کی اولاد کے اللہ رب ذوالجلال نے کسی پیغمبر کی اولاد کے لیے درود کا لفظ استعمال نہیں کیا اور نہ تاکید کی۔ صرف ختمی مرتبت کے لیے جو ہے وہ یہ بات مخصوص ہے کہ ان کی اور ان کی آل کے اوپر آپ درود بھیجتے ہیں، تو اس لیے علیہ السلام ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، اس کی یہی لاجک دی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی جب آپ جو ہے آپ قرآن کے حوالے سے جو 7 سلام کہے جاتے ہیں، زیارات میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، تو اس میں بھی جو مراد ہوتے ہیں وہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے یہاں یہ ہے۔ اور اس کی دوسری چیز یہ کہ صرف یہی کیوں ہوتے ہیں، اس لیے کہ اگر مسجد نبوی میں کبھی جانا ہو تو دیکھیے کہ روز اول سے لے کر آج تک خلفۂ اثنا عشر کے علاوہ کسی کے نام گرامی نہیں ہے۔ خلفۂ اثنا عشر یعنی کہ 12 امام، رسول خدا کے بعد 12 امام کے نام موجود ہیں اور آج بھی ہیں۔ تو یہ ایک دلیل ہے کہ عصمت و طہارت کی جو کڑیاں ہیں یہ، کیونکہ رسول خدا کی ایک حدیث ہے جو معتبر ترین حدیث مانی جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اولنا محمد وانا اوسطنا محمد وانا کلنا محمد، ہمارا اول بھی محمد، ہمارا آخر بھی، درمیان بھی محمد، اور ہمارا آخر بھی محمد، اور ہم سب کے سب محمد ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، سوری فار انٹرپٹ، جس طرح آپ نے کہا، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی پلیز پلیز۔ میں اس پر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ حضرت نے جیسے رہنمائی فرمائی کہ علیہ السلام جو ہے وہ انبیاء کے علاوہ شخصیات کے ساتھ، اور آپ نے آیت مبارکہ کا جز پیش کیا، تو یہاں معذرت سے طرز کرنا چاہوں گا کہ یہ سلام علی یاسین نہیں ہے، یہاں آیت مبارکہ سلام علی الیاسین، ٹھیک ہے، الیاسین تثنیہ کا صیغہ ہے، تو یہاں سلام علی الیاسین استعمال ہوا۔ دوسری جانب جو اہل سنت کا موقف ہے کہ جو علیہ السلام استعمال کیا جاتا ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، اس کی قرآن پاک میں دلائل موجود ہیں، اس کے جو دلائل جتنے بھی ہیں سارے کے سارے، ایک تو دلیل جو ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کے بعد آپ اگر سورہ مریم اٹھاتے ہیں، آگے جا کے دیکھتے ہیں آپ وسلام علی موسیٰ، سلام علی ابراہیم، سلام، تو انبیاء کرام کے نام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلام ذکر فرمائے۔ اور اگر آپ قرآن پاک اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آپ کو کہیں بھی انبیاء کرام کے علاوہ یہ سلام نظر نہیں آتا۔ ہاں دوسری بات یہاں یہ بھی روشنی ڈالتا جاؤں کہ
جب درود بھیجا جاتا ہے تو درود میں آل محمد کا ذکر کیا گیا، اور یہ جو آل محمد ہیں ان کو اس لائق سمجھا گیا کہ ان کو رسول اللہ پر درود بھیجتے ہوئے تائب بناتے ہوئے، نائب بناتے ہوئے، ڈائریکٹ نہیں نائب کرتے ہوئے ان پر جو ہے یعنی وسیلہ رسول سے، ڈائریکٹ نہیں وسیلہ رسول سے ان پر درود بھیجا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہمارے ہاں یہ بالکل بھی نہیں ہوتا کہ ان کے لیے علیہ السلام کہا جائے. پھر بھی اس میں سختی نہیں ہے، اگر بالفرض کوئی شخص اگر علیہ السلام کہہ لیتا ہے تو اس پر کوئی ایسا حکم نہیں لگایا جاتا ہے علیہ السلام. لیکن ایک جس طرح شروع حضرت نے کیا، ابتدا کیا کہ ہر چیز کو کچھ اصول بنائے جاتے ہیں، کوئی جو ہے طریقہ کار ہوتا ہے. نہیں ایک میں معذرت چاہوں گا، علیہ السلام کہنا کوئی مطلب حرج نہیں، ہم کہہ سکتے ہیں، کوئی فتوے نہیں لگ سکتے کہ جی یہ تو پرٹیکولر اہل تشیع صاحب کہتے ہیں، نہیں اہل سنت والے تو یہ کہتے ہیں، مطلب کہہ سکتے ہیں ایسا، یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن جو وضع کیا گیا قانون وہ اس کو لیا گیا اہل سنت نے قرآن پاک سے. تو قرآن کا جو اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ یہ علیہ السلام لگایا گیا، اور باقی جو اہل بیت اطہار ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہم کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور دیگر جو القابات ہیں وہ لگائے گئے. چلیں آگے بات عرض کرنا چاہوں کہ جیسے تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تو تثنیہ کا صیغہ جو ہے وہ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ علی فقہ جعفریہ کے اعتبار سے جب کہا جاتا ہے تو علی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی نور کے دو جز ہیں، ایک ہی نور. کیونکہ حضرت امیر المومنین جو ہے نوری طور پہ جب خلق ہوئے تو اس وقت اللہ کے نور سے جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے نور سے علی مرتضیٰ خلق ہوئے نوری اعتبار سے. تو اس وجہ سے ہمارے یہاں یہ تثنیہ کا صیغہ جو ہے اس کو بھی ہم اسی کو ہی کہتے ہیں. لیکن یہاں پر جو ہے بات جب آتی ہے تو آگے اس طریقے سے بھی آتی ہے کہ قرآن کریم کے اندر ہی جو ہے جب سلامتی کی بات آتی ہے تو موسیٰ اور ہارون کا بھی ذکر ملتا ہے. اور رسول خدا کی حدیث ہے کہ نسبت کے معاملات میں جب آتے ہیں تو رسول خدا نے جو نسبت دی ہے وہ حضرت علی کو وہ موسیٰ اور ہارون کے ہی حوالے سے دی ہے. چلیں میں چاہوں گا کہ ایک منقبت کو ہم شامل کر دیں، اور اس کے بعد جس طرح حسن مجتبیٰ نے فتنوں کو دور کرتے ہوئے اور فتنوں سے مقابلہ کرتے ہیں شریعت محمدی کو آگے لیڈ کیا، پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ سے صلح ہوئی، اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ اس صلح وہ کیسی تھی اور آج اس صلح کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے اور دین محمدی کیا کہتا ہے. میں چاہوں گا کہ علامہ کمیل زیدی صاحب آپ منقبت کے دیگر اشعار. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے شکر گزار ہوں ساجد بھائی آپ کا، آپ کی بینا سیف جی پوری ٹیم کا کہ ایک دفعہ پھر ٹرانسمیشن میں دعوت سخن دیا، دعوت ٹرانسمیشن دی. اچھا جو بس ایک بات کہنا چاہوں گا، ظاہری بات یہ بھی آپس میں محبت کے جو ہے تقاضے ہوتے ہیں، اختلافات ضروری ہے، لڑائی جھگڑے ضروری نہیں کہ رضی اللہ کہاں لگانا ہے، علیہ السلام کہاں لگانا ہے. ہم تو اور سب سے میں سمجھتا ہوں بہترین پلیٹ فارم ہے ہمارے یہاں ایک یونٹی کا، یکجہتی کا، اتحاد بین المسلمین کا، یا اوور آل اگر ہم بات کریں تو یہ سب سے بہترین چیز ہے جہاں پہ ہم محبت بھرا پیغام بآسانی دے سکتے ہیں. اور جہاں بات عشق علی کیا ہے، جہاں بات محبت علی کیا ہے، جہاں بات سخاوت علی کیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ سنی، وہ شیعہ، وہ دیوبند، وہ اہل حدیث سب مل کر ہی ماشاءاللہ مولا علی کے ماننے والے ہیں، اور ان کو ظاہر سی بات ہے انہی سے ہم نے سیکھا کہ کس طرح ہم نے دین کو چلان قبلہ. ایسا ہی ہے. 2-3 اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ظاہری بات ہے کہ علماء کرام تشریف فرما ہے، اور جب سینئر علماء کرام تشریف فرما ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ زیادہ اس میں کچھ ضرورت ہے اور آگے بات کرنے کی. انشاءاللہ یہ کنٹینیو کریں گے. سلام کے صرف 2-3 اشعار، اور پھر کیونکہ ظاہری بات ہے فضائل علی کے حوالے سے ہے، اور آج 21 رمضان المبارک شہادت مولا علی کا جو ہے وہ دن ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اپنی جو بھی وہ حیثیت رکھتا ہے مولا علی کے ذکر میں مشغول و مصروف ہے، کیونکہ علی کا ذکر کرنا بھی قبلہ عبادت یہ حدیث رسول کی روشنی کے اندر. سرکار اجازت ہے آپ کی پیش کر رہا ہوں. کرتاس پہ خامے کا ہنر بول رہا ہے، کرتاس پہ خامے کا ہنر بول رہا ہے، کرتاس پہ خامے کا ہنر بول رہا ہے، حیدر سے محبت کا اثر بول رہا ہے، حیدر سے محبت کا اثر بول رہا ہے. اور شعر دیکھیے گا کہ لو بنت اسد آئی سوئے خانہ یزدہ، سوئے خانہ یزدہ،
لو بنت اسد آئی سوئے خانہ یزدہ، دیوار تو خاموش ہے در بول رہا ہے، دیوار تو خاموش ہے در بول رہا ہے۔ اور یہ الگ بحث ہے کہ ابو طالب کافر تھے، مسلمان تھے، شعر پیش کر رہا ہوں لیکن اس کے آگے کی دلیل ہے کہ سجدے ابو طالب کے شجر بن کے کھڑے ہیں، شجر بن کے کھڑے ہیں، سجدے ابو طالب کے شجر بن کے کھڑے ہیں، شاخوں پہ امامت کا ثمر بول رہا ہے، شاخوں پہ امامت کا ثمر بول رہا ہے۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو ہماری یہاں اسٹڈیز میں سلیبس میں پڑھایا جاتا ہے الف سے انسان، الف سے اللہ اور بے سے یہ، تو قبلہ اجازت دیں تو علی کی شان کے حوالے سے 2-4 سلیبس کے پیش کر دوں۔ گر الف سے لو انسان، علی بے سے کامل برہان، علی تے سے تطہیر کی جان، علی سے ثقلین کی شان، علی ار مخفی بات کا راز، علی اور میم سے پاک جواز اور جیم سے پاک جواز، علی مقدور، علی تقدیر، علی ہے سے حق کی تصویر، علی خے سے ختم القرار، علی اور خالق کا شاہکار، علی اور خالق کا شاہکار، علی شہزادہ حسن و جمال، علی رہ سے رہبر ہر آن، علی واحد کی قسم، واحد کی قسم واجب بھی، علی اور زے سے ہے زاہد بھی، علی بے بدر، علی باقی بھی، علی میرا سین سے ہے ساقی بھی، علی سچا سچا کافی بھی، علی میرا شین سے ہے شافی بھی، علی میرا شین سے ہے شافی بھی، علی ہے سواد سے صادق ذکر علی اور زواد سے ضامن فکر علی، تو سے طرفین میں نور علی، تو سے طرفین میں نور علی، اور سے ہے دو سے پر نور ظہور علی، رتبہ خدا کے ولی کا علی، اور عین سے نام علی کا علی، اور غین سے پاک غنی بھی علی، اور غین سے پاک غنی بھی علی، فے سے فضل ربی بھی علی، میرا کاف سے قبلہ علی، علی میرا کاف سے کعبہ علی، علی گر لام سے پوچھو کیا ہے علی، لو لاکھ کی پاک فضا ہے علی، اور میم سے شان ماں بھی علی، اور من کن تو مولا بھی علی، اور من کن تو مولا بھی علی، اور نور سے نور خدا بھی علی، واؤ سے وجہ اللہ بھی علی، اور واؤ سے وجہ اللہ بھی علی، سن لو عین اللہ پیر علی، ایمان علی، ایکان علی، سلطان علی میری جان علی، سلطان علی میری جان علی، ثقلین علی کے قدموں میں سبتین، علی کے قدموں میں دارین، علی کے قدموں میں ثقلین، علی کے قدموں میں عزت، عزت عزت بھی علی کے، عزت بھی علی کے قدموں میں، رفعت بھی علی کے قدموں میں ہے، دہر میں نور حیات علی، پروانہ پل صراط علی، ڈالی کی لچک میں علی، علی پھولوں کی مہک میں علی، علی ہر سچی بات میں علی، علی ہجرت کی رات میں علی، علی ڈوبو تو سہارا علی، علی ڈوبو تو سہارا علی، علی ولیوں نے پکارا علی، علی میری آنکھ کا تارا علی، علی آقائے کھمبر علی، علی آقائے کمبر علی، علی مولا ابو ذر علی، علی ولیوں سے بڑھ کر، ولیوں سے بڑھ کر علی، علی 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 علی۔ اور یہ سارے القابات ہیں جو بھی ہیں، کیا ہے عشق علی جو بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے کہ کرتاس پہ خامے کا ہنر بول رہا ہے، منبر پہ سلونی کی صدا خود یہ پکاری، واحد مولا کائنات سرکار سعید جنہوں نے دعویٰ کیا جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، قبل اس کے میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، منبر پہ سلونی کی صدا خود یہ پکاری، خود یہ پکاری، منبر پہ سلونی کی صدا خود یہ پکاری، لوگوں ابو طالب کا جگر بول رہا ہے، لوگوں ابو طالب کا جگر بول رہا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جس طرح شہادت علی المرتضیٰ کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن مجتبیٰ نے فتنوں کا مقابلہ کیا، اور دین اسلام اور اتحاد بین المسلمین اور جو فتنوں نے جن نے سر اٹھایا ان کو جوڑنے کی، ان کو ایک سمت کرنے کی کوشش کی۔ پہلے میں چاہوں گا کہ آپ سے موقف آفتاب احمد صاحب، آپ اہل سنت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں کہ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ اور جو چھوٹے موٹے اختلاف تھے ان کو ختم کرنے کے لیے ٹھان لی اور آگے یہ معاملات چلے؟ ماشاءاللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال شہادت کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ پر جو ذمہ داریاں عائد ہوئی، سب سے بڑی جو ذمہ داری تھی وہی اتحاد بین المسلمین،
جس پر رسول اللہ نے بنیاد رکھی دین اسلام کی، یعنی اسلام کو لے کر چلنا ہے اور بکھری ہوئی کرچیوں کو جمع کر کے ایک خوبصورت گلدستہ سجانے کی کوشش کی۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کے اعتبار سے جو سب سے بہتر فیصلہ وہ یہ فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح والے معاملے فرمائے۔ اس پر یہاں پر بعض لوگ اعتراض اور تنقیدی اعتبارات سے اس پہلو کو دیکھتے ہیں۔ میں اہل سنت کے اعتبار سے جس پہلو پر کے حساب سے میں اس کو دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت علی ہمارے امام ہیں، آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ کا جب وصال ہو گیا تو اس کے بعد جو ہمارے امام ہوئے وہ امام حسن مجتبیٰ۔ بے شک حضرت علی کے بعد اگر ہم کسی کو امام تسلیم کریں گے تو امام حسن مجتبیٰ ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے اگر ہمیں اٹھا کر حضرت امیر معاویہ کی گود میں بٹھا دیا، امام حسن مجتبیٰ نے ہمیں اٹھایا اور ہمارا دامن اٹھا کے امیر معاویہ کے قدموں میں رکھ دیا، اور جو ہے اب ہمارا سربراہ ہمارا رہنما امیر معاویہ کو بنا دیا، تو اب ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہم پہ یہ بنتا ہے کہ جو ہمیں حسن مجتبیٰ نے حکم دیا ہم اس کی پیروی کریں اور اس کے مطابق عمل پیرا ہوتے ہوئے امیر معاویہ کی اتباع اور اطاعت کریں۔ اب یہ ہم پر لازم ہوگی کیونکہ ہمیں ہمارے امیر نے حکم دے دیا۔ اگر تو حکم کوئی اور دیتا تو پھر ہم سوچتے، لیکن جب حکم دینے والا ہمارا امیر ہے، حکم دینے والا ایسا شخص ہے جو رسول اللہ کا نواسہ ہے، جو مولا علی کا شہزادہ ہے، اور وہ شہزادہ بھی ایسا ہے کہ جو کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ غلط فیصلہ کریں گے۔ تو امام حسن نے جب یہ فیصلہ کر لیا تو اہل سنت کا موقف اسی پر ہے کہ جب حسن مجتبیٰ نے امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی تو ہم بھی امیر معاویہ کو بالکل اسی طرح من و ان تسلیم کریں گے اور ان پر ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، اور جو فیصلہ امیر معاویہ کا ہوگا وہ بالکل جو ہے سر خم کیا جائے گا اور تسلیم چلے علامہ صاحب سے بھی اس پہ پوچھ لیتے ہیں۔ علامہ رضوان صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں اس صلح کو آپ؟ سب سے پہلے تو یہ کہ میں اس شہادت کے ایام میں ایک چھوٹا سا یعنی اذن لینا چاہتا ہوں امیر المومنین سے، بسم اللہ، کہ اگر آپ لوگ اجازت ہو۔ جی جی۔ مرزا دبیر کی ربائی کے دو شعر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نام علی منہ سے نکل جاتا گر کو ہے مصیبت تو ٹل جاتا ہے، کیا نام علی سبحان اللہ۔ اس نام کے صدقے ہو نبی، کیا نام علی، اس نام کے صدقے گرتا ہوا انسان سنبھل جاتا ہے، جب نام علی، جب چھوٹا سا تھا کہ ہم علی مرتضیٰ کا تذکرہ کرتے ہیں، اب آئے حسن مجتبیٰ پر۔ حضرت مجتبیٰ حضرت امام ثانی نے جب یہ سلسلہ ہوا تو فقہ جعفریہ کے اعتبار سے جو بات کی جاتی ہے، دیکھیں موقف جو ہے وہ فروع دین پر ہے، اور اختلافات جو ہیں جیسے کہ تمام علماء یہ بات کہتے ہیں کہ 2% پہ اختلاف ہے، 98 پہ نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارا صرف یہ نظریہ ہے کہ
جو امیر معاویہ کا جو تعلق تھا، امیر شام کا جو کردار رہا، وہ ملوکیت کے اعتبار سے رہا، فقہ جعفریہ کے اعتبار سے. اور جتنے بھی اعتدال پسند مورخین ہیں انہوں نے یہی لکھا کہ آپ کے ہاں جو بنو امیہ کا جو طریقہ کار تھا وہ اعتدال پسند نہیں رہا امت مسلمہ کے سلسلے میں. وہاں صرف ملوکیت کے معاملات رہے، اور اس کی جو بیخ کنی کی وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کی، کیونکہ صلح تو ہو گئی لیکن صلح کی جو ایک بڑی شق تھی اس سے انحراف کیا گیا. وہ تھی یزید ملعون کی جو ہے وہ خلافت میں شمولیت. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر ہمارا اختلاف ہے اور اس شق میں بھی یہ شامل تھا. اچھا علامہ اچھا، صاحب، ایک یہاں پہ یزید چھوٹی اس وقت حصہ تھے؟ اس وقت سن 40 ہجری میں امیر المومنین کا جو ہے شہادت ہوئی. سن 50 ہجری میں امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوئی، اور اس وقت جو ہے وہ ایک طریقہ کار کے تحت جو ہے وہ جو شقیں تھیں ان سے روگردانی کی جانے لگی، اور شیعان علی کو اور جتنے بھی لوگ تھے ایسے جو ان کی رائے سے اختلاف رکھتے تھے تو ان کے ساتھ جو ہے ناروا سلوک اختیار کیا گیا، جس کی تاریخ میں شواہد موجود ہیں، اس پہ کوئی وہ نہیں. یہ صرف ہمارا نہیں، جتنے بھی اعتدال پسند علماء ہیں چاہے اہل سنت ہوں وہ، کیونکہ دیکھیں بنیادی طور پہ ہم سچ کو سچ کہتے ہیں اور جھوٹ کو جھوٹ کہیں گے. اس میں نہ سنی کی رائے ہوتی ہے نہ شیعہ کی رائے ہوتی ہے، اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو یہی کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جب یزید کی جو ہے وہ تخت نشینی کی بات ہوئی تو اس وقت یہ اختلاف آیا. دوسری اختلاف جو ہے وہ یہ ہے کہ 80 برس تک امیر شام جو تھے انہوں نے جب حضرت امیر المومنین کی شہادت کی خبر آئی تو اس وقت انہوں نے سورہ فیل تلاوت کی. ٹھیک ہے، یہ اختلافی مسئلہ جو ہے وہ کنسیڈر کرتے ہیں کچھ علماء، لیکن یہ بات ہے کہ انہوں نے سورہ فیل تلاوت کی. اور 80 برس تک جو ہے کچھ روایتیں کہتی ہیں 100 برس تک بنو امیہ کی طرف سے امیر المومنین کی شان میں گستاخی ہوتی رہی. ٹھیک، دشنام دیے جاتے ممبر سے. اور اس کے بعد جب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہ جب تخت نشین ہوئے تو انہوں نے پہلی دفعہ جب ممبر پہ گئے تو اس وقت انہوں نے جو ہے وہ اپنے ایک دوست سے، عیسائی دوست تھا، طبیب تھا، اس سے کہا کہ جب جاؤں گا تو یعقوبی لکھتے ہیں کیونکہ یعقوبی جو ہے وہ اہل تشیع نہیں ہے، یعقوبی کی بتا رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی کا رشتہ طلب کرنا. ٹھیک، وہ آیا، اس نے کہا کہ آپ کو مبارکباد ہو، آپ تخت نشین ہوئے اور آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیجیے. آپ نے چھوٹے ہی کہا کہ میں کیسے ہو سکتا ہے، تم رومی، عیسائی، میں مسلمان، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو پھر وہاں پہ اس رومی کو جس طریقے سے آپ نے کہا، کیوں آپ محب اہل بیت تھے، آپ نے کہا کہ تو اس نے کہا کہ آپ کے جو نبی تھے ان کی تو ایک جو بیٹی تھی بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کے شوہر علی تھے، اور نعوذ باللہ علی کے متعلق تو یہ کچھ کہا جاتا ہے. تو پورا مجمع عام دربار کا کھڑا ہو گیا، صرف اس وجہ سے کہ یہ 80 برس تک سلسلہ چلتا رہا کہ کسی نے تصدیق نہیں کی، لیکن جو اہل علم ہے وہ جانتے تھے یہ غلط ہے. اسی وجہ سے جو ہے وہ سب کے سب کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب وہ ہیں جو رسول خدا نے اپنا نفس کہا، حضرت امیر المومنین وہ ہیں جن کے لیے رسول خدا نے اپنا بستر دیا، حضرت امیر المومنین وہ ہیں جن کی جب سورہ برات نازل ہوئی اور حضرت ابو بکر کو لے کے گئے، اس کے بعد جب حضرت جبریل امین آئے اور انہوں نے رسول سے کہا کہ اپنے جیسا، تو آپ گئے تو حضرت ابو بکر نے سوال تک نہیں کیا، اس لیے کیونکہ جانتے تھے. کسی نے پوچھا حضرت ابو بکر سے کہ یہ آپ نے کیوں سوال نہیں کیا، تو آپ نے کہا کہ جب ہجرت کی رات غار سور سے میں جب نکل لے میں اور رسول خدا، تو پوری رات جو ہے علی کا تذکرہ تھا اور میں رسالت میں آپ کی زبان تھی.
تو مجھے یہ بات ہو گئی. پھر اس کے بعد جو ہے دیگر اور آیتیں اور دیگر تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمیں دلالت کرتی ہیں اس بات پہ, اور یہ شیعہ اور سنی تمام تر متفق ہیں کہ نفس رسول کے حوالے سے یا بھائی اخی رسول کے حوالے سے امیر المومنین کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں ملتی. میں علامہ صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. علامہ آفتاب صاحب, ابھی علامہ صاحب نے بھی ڈیٹیل میں وہاں وہ تاریخ کے وہ جو پیج تھے وہ کھول کے بتا دیا کہ اس وقت حالات کیا تھے. ٹھیک ہے, بنی امیہ سے بہت ساری ایسی شخصیات ہمیں ملتی ہیں, چاہے حضرت عمر فاروق ہیں, حضرت ابو بکر صدیق ہیں, تو یہ تمام ہی لوگ انہوں نے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. تو لیکن جب تاریخ میں جیسے علامہ صاحب نے بھی بتایا کہ بہت جگہوں پہ ممبروں پہ حضرت علی مولا کائنات کی کردار کشی کی باتیں بھی, کیا تاریخ میں ایسا ہے؟ دیکھیں, حضرت علی کے بارے میں اگر ایسی کوئی باتیں کہی گئی تو وہ خوارج کی جانب سے تھی, وہ امیر معاویہ کی جانب سے نہیں تھا. اس پر میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ یقیناً بالکل یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت امیر معاویہ کی جانب سے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو برا بلا کہا جائے. اس کی جو بنیادی وجہ نا اس پہ آؤں گا. حضرت امیر معاویہ کا آپ مقام رسول اللہ کے دور میں دیکھیں کیا تھا. رسول اللہ کے دور میں آپ کاتب وحی رہے. آج میں 1400 سال کے بعد ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مولا علی کی شان میں قرآن مجید میں اتنی آیات نازل ہوئی, اور ہم وہ آیتیں پڑھ کے لوگوں کو مولا علی کی شان بتاتے ہیں, مولا علی کا مقام بتاتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ رسول اللہ کے دور مبارک میں جو کاتب وحی تھا, جو وحی یعنی قرآن پاک کو لکھا کرتا تھا, کیا اس نے رسول اللہ سے قرآن کو نہیں سمجھا ہوگا؟ امیر معاویہ کاتب وحی ہیں, رسول اللہ سے ڈائریکٹ قرآن سمجھتے ہیں. تو جب انہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے قرآن کو سمجھا تو یقیناً اس میں جو حضرت علی المرتضیٰ کے متعلق جو آیات تھی ان کو بھی سمجھا ہوگا. جب ان کو سمجھا تو یقیناً ان حضرت علی کی شان, آپ کا مرتبہ, آپ کا مقام امیر معاویہ سے بہتر یقیناً کوئی نہیں جانتا ہوگا. امیر معاویہ کے ذہن میں, آپ کی طبیعت میں مولا علی کا مقام راسخ ہو چکا ہوگا. اور صحابہ کرام کا یہ معمول بھی رہا. یہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں, صحابہ کرام آپس میں جو ان کے مقامات تھے, بظاہر اگر بعض دفعہ پہ بعض مقامات پہ آپ کو اختلاف دکھتا بھی ہے تو وہ اختلاف آپ کو اس میں محبت کا تعلق قطع نہیں ہوا. ان اختلافات کی وجہ سے محبت ختم نہیں ہوئی, محبت قائم رہی. آپ کسی کی مخالفت تب کرتے جب آپ کو اس سے نفرت ہونے لگتی ہے. ایک ہوتا ہے اختلاف, ہم یہاں بیٹھے ہوئے نا, حضرت اپنا موقف پیش کر رہے ہیں, میں اپنا موقف دے رہا ہوں, تو یہ ہم لڑ نہیں رہے. اختلاف جب مجھے ان سے نفرت ہو جائے گی تو میں ان کو بیٹھ کر برا بھلا کہوں گا. میں یہاں برا بھلا نہیں کہہ رہا ان کو, کیونکہ میری ان سے نفرت نہیں ہے, محبت کا تعلق قائم ہے. تو صحابہ کرام کو جو تعلق تھا وہ تو ہم کیا چیزیں ان کے سامنے, وہ بہت ہی عرفہ والا تھے. اور رسول اللہ نے ان کی تربیت اس نہج پر کی تھی کہ وہ کتنا ہی برا وقت آ جائے, کتنی مشکل گھڑیاں آ جائیں, وہ محبت کے دامن کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. ٹھیک ہے علامہ صاحب, جیسے ابھی آفتاب صاحب نے بھی اس پہ تاریخ پر روشنی ڈالی, کیا اس وقت خوارج اور اس طرح کی جو قوتیں تھیں جو فتنے سر اٹھاتے تھے, یہ ان کی ہی کچھ چھوڑے ہوئے لوگ کہیں یا مسلمانوں کے بھیس میں کہیں, ایسے لوگ کہ جو دین اسلام کو نقصان پہنچانے آئے تھے, اور صلح اور صفائی کے جو معاملات تھے یا مسلمانوں کو جوڑنے کی بات تھی اس میں بھی اختلاف پیدا کیے گئے؟ اس کی میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں, ہمارا موقف ایک علیحدہ موقف ہے, کیونکہ ڈائریکٹلی ممکن ہے حضرت امیر معاویہ نے ڈائریکٹلی کوئی ایسے احکامات نہ دیے. میں ایک بات اسی پہ آ رہا ہوں. کیونکہ دیکھیں, کاتب وحی کا جہاں تک تعلق ہے ہماری حوالے سے جو ہے یہ مسلم نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا سن جس زمانے میں کتابت وحی کی جب شروع ہوئی تو اس وقت حضرت معاویہ کا جو سن جو آتا ہے وہ 13 یا 14 برس کا آتا ہے. ٹھیک ہے. اس 13-14 برس کے اندر جو ہے اس وقت جو ہے جس وقت جو ہے وہ ابو سفیان کا گھرانہ مسلمان نہیں ہوا تھا. تو جب مسلمان نہیں ہوا تھا تو پھر کاتب وحی کا معاملہ, ٹھیک ہے, یہ ہمارے یہاں ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ اب یہ بات کہ جو ہے وہ ایسا ممکن نہیں ہے. تو دیکھیں, تاریخ میں جو شیعوں کی جو اقسام ہوئیں وہ 2 ہوئیں, ایک شیعان معاویہ اور ایک شیعان علی. اچھا, ٹھیک ہے. کیونکہ شیعہ کہتے اس کو ہیں کہ جو, ویسے علامہ صاحب سوری فار انٹرپٹ, ویسے میں ویورز یہ فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں, ایک شیعان علی اور ایک شیعان معاویہ, یہ میں پہلی بار سن رہا ہوں, میری نالج میں اضافہ ہوا یہ. تو یہ اس وقت ہوا تھا, یہ اس وقت کی بات ہے. اور اسی حوالے سے جب صفین و نہروان ہوئی تو اس وقت بھی یہی آیا. اور عمرو بن عاص
نے حضرت معاویہ کو جو ہے جو طعنہ دیا تھا صفین کے حوالے سے، وہ یہ کہا تھا کہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ عمار کو ایک باغی گروہ جو ہے وہ شہید کرے گا، اور اس وقت تمہارے اور ان کے درمیان چجائے کہ شہید کس نے کیا، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ چجائے کہ اس کو یہ اعتدال پسندی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ چجائے کہ یہ معاملہ علیحدہ ہے، لیکن عمر بن عاص نے جو ہے وہ جو ہے کیوں وہ آپ کا شہزادہ تھا، اس نے یہ کہا کہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ عمار کو جو باقی گروہ قتل کرے گا وہ جو ہے ہم میں سے نہیں، اور اس پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لعنت ہے۔ تو اب پھر وہ سلو کی طرف معاملات ہوئے تھے، کیونکہ صفین جو ہے موسموں پہ محیط جنگ تھی، یہ نہیں تھی کہ 10 دن کی جنگ ہوئی، 15 دن کی جنگ ہوئی، موسموں میں محیط جنگ تھی، اور جنگ جو تھی اس کی جو ہے اب یہ کہنا کہ جی وہ اجتہادی غلطی تھی یا کیسی غلطی تھی، دیکھیے سیدھی بات، ایک چھوٹی سی بات، پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ امیر المومنین خلیفہ رسول ہیں، ظاہری طور پہ آپ کہہ لیں یا روحانی طور پہ کہہ لیں، کسی بھی طریقے سے کہیں آپ، یہ بات ہے۔ تو اصولی طور پہ ان کے مقابل کوئی بھی شخص نہیں آ سکتا، اگر کوئی آتا ہے اور یہ کہا کہ اس کو جو ہے وہ رعایت دی جائے کہ اجتہادی غلطی ہو گئی تھی، تو یہ معذرت کے ساتھ یہ چیز جو ہے قابل قبول مورخین کی نظر میں نہیں ہے، میری اور آپ کی نظر میں یہ ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارا مقصد پتہ ہے کیا، ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم سے کسی کوئی کہتا ہے کہ آپ نے فلاں 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 کی حوالے سے بات کریں کہ یہ چیز کیوں نہیں کہتے، یہ چیز کیوں نہیں کہتے، دیکھیں ہمارا ایک سیدھا سا موقف ہے، بہت سمپل سی بات، بی بی سیدہ ان کی اولاد معاف کر دیتے کسی بھی بات کو، کسی بھی بات کو، علی مرتضیٰ معاف کر دیتے، رسالت معاف کر دیتے، تو ہم بھی معاف کر دیتے۔ حضرت امام حسن کا جو صلح ہے، کیا اس چیز کی آگے، اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، اسی لیے اس کے سب سے بڑی حضرت امام حسن کی تو زندگی کی جو ہے وہ ایام جو ہے وہ اس کے خلافت کے، تو وہ تو کاؤنٹیبل ہے ہی نہیں اتنے، مطلب وہ تو کاؤنٹیبل ہے نہیں۔ آپ یہ دیکھیں، میں وہی بات بتا رہا ہوں کہ کل مفتی صاحب نے ایک بات کہی تھی، بڑی اچھی بات کہی تھی، وہ یہ کہی تھی کہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب نے 25 سال یا 30 سال خلافت راشدہ کا جو ہے وہ ساتھ دیا، کس لیے دیا؟ تفرقہ نہ ہو، امت مسلمہ ٹوٹے نہ، رسول خدا کے ایک وعدے کے اوپر کہ میرے بعد علی اگر مصائب آئیں گے تو اس کو اس طریقے سے برداشت کرنا جس طریقے سے میں نے برداشت کیا، اور وہی حسن مجتبیٰ نے کیا، اور وہی طریقہ کار حضرت امیر المومنین کے بعد امام ثانی کا تھا، کہ امام ثانی کی حد تک یہاں تک تھی کہ جب دوبارہ جنگ کے معاملات جب شروع ہوئے تو اس وقت خوارج کی ایک کثیر تعداد تھی، جس میں آپ کو میں بتاؤں ایک بہت بڑا کردار جس نے ایک زمانے میں معاویہ کے امیر شام کے حوالے سے بھی تلوار چلائی، امیر المومنین کے حوالے کی طرف سے بھی تلوار چلائی، وہ تھا شمر ذی الجوشن، دونوں طرف اس نے دونوں طرف سے تلوار، اور ایک دفعہ امیر المومنین سے یہ کہا کہ میں آپ کے لیے جان قربان کر دوں گا، لیکن امیر المومنین سے اس کو کہا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طریقے سے جب وہ شخص، جب حضرت مجتبیٰ جانماز تک آپ کی کھینچ لی گئی تھی اور آپ کو قتل کرنے کے لیے، جس پہ آپ جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ زخمی خنجر بھی لگایا گیا تھا، اور اس سے آپ کو جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے، سب کچھ ہوا تھا، تو اس وقت جو ہے آپ کو مدائن میں جا کے پناہ آپ نے لینی پڑی تھی، اور اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے وہ زہر دے کے شہید کیا گیا۔ تو یہ میں کوئی ایک عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو سلسلہ ہے تو وہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس کو اگر ہمارا موقف ہے، یہ ہمارا موقف ہے، دیکھیں ہر انسان کو اپنی رائے پیش کرنے کا حق ہے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر یہ جو ہے یہ حق ہر کسی کو حاصل ہے، تو لہٰذا ہمارے یہاں فقہ جعفریہ میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ دشنام کسی کو نہ دو۔ دشنام دیکھیں کسی کو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا نا، ٹھیک ہے آپ اختلاف رکھیں کوئی بات نہیں، لیکن
گالی دیں گے تو امیر المومنین کا ہی قول ہے کہ جو شخص کسی کے لیے گالی دے گا، یعنی گالی دے گا، مغلظات دے گا، تو وہ اپنے لیے اپنی قبر میں ایک بچھو خلق کر رہا ہے۔ بہت اچھی بات کی علامہ صاحب آپ نے، اور مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، اور جب تک طاق راتیں ہیں، شہادتوں کا سلسلہ ہے، پھر قرآن نزول ہے، تو یہ تمام ہی جو دینی مسائل ہیں، یا جو ہماری آنے والی جو یوتھ ہے ان کے بہت سارے کنسرن ہوتے ہیں، بہت سارے سوالات وہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں امام سے یہ سنا، فلاں مولوی صاحب سے ہم نے یہ سنا، فلاں مفتی صاحب سے یہ سنا، حق کیا ہے، سچ کیا ہے، تاریخ اسلام میں ایسا کیا ہے؟ تو کوشش ہوتی ہے کہ ان جو حقیقتیں ہیں، جو ٹرو فیکٹس ہیں، ان پر ہم بات کریں، اور اتحاد بین المسلمین کا جو ایک سلسلہ ہے اس میں اپنا حصہ ڈالیں، اور مسلمانوں کو جوڑنے کی بات کریں، اور اگر کہیں تاریخ اسلام میں کوئی خوارج یا وہ منافقین کہ جس طرح علامہ صاحب نے کہا کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو دونوں اطراف اپنا کردار ان کا تھا، اور ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح جو دین کے بڑے بڑے پلرز تھے ان کا آپس میں اختلاف پیدا ہو، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے، انہوں نے جو غلط فہمیاں ڈالی ان کو آج ہم اپنے حصے کا کام کرتے چلیں اور ان کو درست جو سمت ہے اس کی طرف لے کے چلیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد